5 اولو العزم نبیوں کو اللہ نے باقی تمام نبیوں پر مقام، مرتبہ اور فضیلت زیادہ عطا کی ہے، اور ان 5 میں بھی اللہ نے جو مقام و مرتبہ، شرف، عزت، فضیلت ہمارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی بھی دوسرے نبی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ تمام نبیوں کے سردار بلکہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد، ساری انسانیت میں بڑا مقام، مرتبہ، شان، عظمت امام الانبیاء خاتم الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے مد مقابل یا آپ کے برابر، آپ سے بڑا تو مشکل ہے نا، آپ کے برابر بھی اللہ نے کسی اور انسان کو، کسی اور نبی کو نہیں رکھا۔ سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ پھر باقی انسانوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دلوں کو چیک کیا، جن کو سب سے زیادہ پاکیزہ پایا انہیں نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس امت میں کسی رسول نبی کو بھیجا، اس امت کے لوگوں کو اللہ نے چیک کیا، ان کے دلوں کو چیک کیا۔ پوری امت میں جن کے سب سے زیادہ پاکیزہ دل تھے، اللہ نے ان کو اس نبی کا ساتھی بنا دیا جو نبی اس امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، عرفہ، بلند ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی باقی سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے، باقی سارے نبیوں کے امتیوں سے، نبیوں کے ساتھیوں سے زیادہ عزت و احترام رکھنے والے، نبیوں کے تو بعد ہے صحابہ کا مقام، اور باقی ساری انسانیت میں اعلیٰ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اعزاز بخشا ہے، کوئی نہ کوئی مقام دیا ہے، کوئی نہ کوئی مرتبہ دیا ہے جو کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے نا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر صحابی کوئی نہ کوئی انوکھا اعزاز رکھتا ہے جو باقی کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ مثال کے طور پر ایک دو چند کا تذکرہ کرتا ہوں، ویسے تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی فضیلت موجود ہے۔ اس امت کے ایک شخص کو، صرف ایک شخص کو اللہ کے نبی کی زبان سے، یوں تو ہمارا ایمان ہے نا، سارے ہی صحابہ امانت دار تھے، ایمان والے تھے، جنتی ہیں، نبی کے ساتھی، اللہ نے چنا ہی انہیں جو کمال اعزاز و مقام رکھتے تھے۔ آج کل نا ہمارا عموماً بھائی کہہ دیتے ہیں کاش ہمیں بھی اللہ اس دور میں پیدا کرتا، ہم بھی اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے دین حاصل کرتے، نبی کا ساتھ دیتے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اس وقت پیدا نہیں کیا، ورنہ کیا پتا ہم ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہوتے یا عبداللہ بن ابی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس لیے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار ان لوگوں جیسا نہیں ہے جن کا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے کردار چنا۔ ان جیسا ہمارا کردار نہیں ہے۔ ہمارا کردار تو عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی جیسا لگتا ہے،
ہر کسی کو دھوکہ دینا، اندر اور رکھنا، باہر اور کرنا، اس کے ساتھ اور جا کے بات کرنا، اسے جا اور دھوکہ دینا، فراڈ پہ فراڈ کیے جا رہے ہیں، دوسروں کا حق ماری جا رہے ہیں، ظلم زیادتیاں کیے جا رہے ہیں، اللہ رسول کی ایک ماننے کو تیار نہیں، باپ دادا کی ایک بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یقین کیجئے میں اور آپ تو عبداللہ بن ابی کے پیروکاروں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ آج 1400 سال بعد بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں میں، آپ پر ایمان لانے والوں میں، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں میں چن لیا ہے، ورنہ ہم جیسا بد نصیب کیا پتا ہندو ہوتا یا سکھ ہوتا، یہودی ہوتا کہ عیسائی ہوتا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان اللہ نے بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ خیر، ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک اعزاز ملا۔ صحابی کہتے ہیں میں جنگ کے میدان میں تھا، مقابلہ جاری تھا، اور میں نے سوچا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جاؤں اور اندر جا کر تھل تھلی مچا دوں، صفوں کو تتر بتر کر دوں دشمنوں کو۔ لیکن میں آگے بڑھا تو میرے سامنے ایک سفید داڑھی والا بزرگ آ گیا، میں اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا اور میرے وہ راستے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے سائیڈ بدلی، ادھر سے آیا، کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بابا پھر میرے آگے۔ میں نے کہا یہ شخص مجھے آگے نہیں جانے دے گا جب تک اسے راستے سے نہیں ہٹاؤں گا۔ پھر وہ تلوار صحابی نے اٹھائی اور جس گردن کو کاٹ کے وہ تلوار نیچے گئی نا، وہ اس کا خود کا سکا باپ تھا۔ صحابی کون تھے بھلا؟ اگر پوچھوں فلاں فلم کس نے بنائی تھی تو کئیوں کو یاد ہوگا۔ 1992 ورلڈ کپ کنے جیتے سی؟ سارے نو یاد ہے، سارے کر کے عمران خان۔ صحابہ سے ہماری محبت، یوں باتیں کرنے میں ہمیں بڑے شیر ہیں، صحابہ سے محبت اتنی ہے، انوکھا اعزاز ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیا، اور سبب کیا بنا کہ اس نے اپنے سکے باپ کی گردن کاٹ دی جب وہ اللہ رسول کا دشمن بن کے آیا۔ یہ صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا اعزاز دیا؟ امین هذه الامہ، اس امت کا امانت دار۔ اب صحابہ سارے ہی امانت دار تھے، لیکن نبی کی زبان نبوت سے یہ اعزاز صرف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب۔ اسی طرح ایک صحابی کو، صحابہ میں سے ہر کوئی اللہ کے نبی کے لیے یہ لفظ کہتا تھا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ حکم تو کر کے دیکھیے، کتنے ہی صحابہ کرام کا یہ قول اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے حکم کر کے تو دیکھیں۔ لیکن ایک صحابی ایسا ہے تمام صحابہ میں سے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا فداک ابی و امی، ساری دنیا کے ماں باپ مجھ پر فدا اور میرے ماں باپ تجھ پر فدا۔ کس صحابی کو کہا تھا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب اللہ کے نبی کا دفاع کرتے ہوئے سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم پر 40 تیر کھائے، 40 تیر، اور پھر بھی تیر آگے سے برساتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نہیں پہنچنے دوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ارمِ سعد، تیر مار، تیر مار، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ یہ انوکھا اعزاز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ تو ہر صحابی کو اللہ نے اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی نہ کوئی اعزاز، کوئی نہ کوئی مقام دوسروں سے انوکھا ملا ہوا ہے۔
ایک ایک صحابی کا تذکرہ کیا جائے تو بات بڑی لمبی چوڑی ہے۔ صحابہ کی تعداد 1,44,000 کم و بیش بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے بعد صحابہ کرام کی مردم شماری کروائی تھی۔ اس مردم شماری کے حساب سے صحابہ اور صحابیات کی تعداد 1,44,000 کم و بیش بنتی ہے۔ تو اب اتنے صحابہ کرام کے تذکرے اور ہر ایک کے کیا کیا کمالات تھے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مجموعی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چند طبقات میں، چند گروہوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی فضیلت میں ایک ایک آدھی بات کرتا چلوں آگے، صرف سمجھانے کے لیے۔ صحابہ میں مختلف طبقات ہیں، جیسے مہاجرین کا طبقہ ہے، انصار کا طبقہ ہے، السابقون الاولون کا طبقہ ہے، اسی طرح اہل بدر کا طبقہ ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا ذکر ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ذکر ہے۔ مختلف صحابہ کرام کے اس طرح کے گروہ بنائے جا سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بعض کا اسی طریقے سے ذکر کیا ہے، جیسے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، دوسروں سے پہلے ایمان لے آنے والے وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو السابقون الاولون کا ذکر مل گیا، دوسرا مہاجرین کا، تیسرا انصار کا ذکر مل گیا۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گروہ بنا لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ان گروہوں میں سے ہر ایک کا اپنا ایک اعزاز ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے مقدم وہ صحابہ ہیں مجموعی طور پر جو السابقون الاولون ہیں۔ سابقون الاولون ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو ابتدائی طور پر ایمان لائے، مکہ میں بھی سب سے پہلے ایمان لائے، اور مدینہ والوں میں بھی سب سے پہلے ایمان لانے والے السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہی ایک الگ اعزاز عطا کیا، مقام، مرتبہ، شرف انہیں بخشا ہے۔ لیکن اگر مجموعوں کے لحاظ سے صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی فضیلت مجموعہ اہل بیت کی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی چیز جڑی نا، اس نے کوئی نہ کوئی مقام حاصل کیا ہے، اور جو جتنا زیادہ جڑا ہے اتنا ہی زیادہ مرتبہ پا گیا ہے۔ اور اہل بیت جو کہ اللہ کے نبی کے رشتے میں سب سے زیادہ جڑے ہیں، اس لیے ان کے مقام و مرتبے کا کوئی اور حامل نہیں ہو سکتا، ان کا اپنا ہی ایک اعزاز ہے۔ اب اہل بیت میں کون ہے؟ ہمارے ہاں تو کئی فتنے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اہل بیت میں قرآن مجید کی روح سے سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہیں ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی لوگوں پر، مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ذمہ میری اور آپ کی جان کا بھی حق ہوگا، لیکن اللہ کی قسم مجھ پر، آپ پر کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری جان سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں کی ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں،
یا تو وہ کرتا ہے جیسے اپنی ماں کا پتہ ہی نہ ہو، ماں باپ کا، یعنی حلال کا نطفہ نہ ہو تو وہی بکواس کرے گا۔ نمبر دو، وہ بکواس کرے گا جس کا دماغ خراب ہوگا، پاگل ہو جائے گا، تو وہی ادھر ادھر کے فضول باتیں کرتا رہے گا ماؤں کے بارے میں۔ ورنہ ماں تو ماں ہے، یقین کیجئے میں کہتا ہوں ماں بھی وہ جن ماؤں پر ہم سب کی بلکہ کیا پوری دنیا کی مائیں قربان، عائشہ حفصہ پر، نبی کی بیویوں پر، جو مومنوں کی مائیں ہیں، ساری دنیا کی مائیں ان پر قربان۔ ان جیسا مقام کوئی اور نہیں پا سکتا جو ان کے بارے میں اپنے آپ کو کہلائے مومن اور پھر بکواس کرے اماں عائشہ پر، اماں حفصہ پر۔ اللہ کی قسم، یا وہ پاگل ہے یا وہ بے نسل ہے، ورنہ صحیح الدماغ بندہ کیا اپنی ماں کے بارے میں کوئی بکواس کر سکتا ہے؟ خیر، اب امہات المؤمنین نبی کی ازواج مطہرات سب سے پہلے اہل بیت میں ہے۔ قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے، سورۃ نور، سورۃ نور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کا نام بھی کمال رکھا ہے، نور، جس میں امہات المومنین کے فضائل بیان کیے، اوصاف بیان کیے، صفائیاں بیان کی، طہارت پاکیزگی کے سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ اس سورت کا نام بھی اللہ نے نام رکھ دیا سورت نور۔ سورت نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ اعلان کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم سارے جہان کی عورتوں کے برابر، عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا ایک الگ مقام ہے، تمہارا ایک الگ اعزاز ہے۔ اور اب تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم جاہل عورتوں کی طرح بازار میں پھرو، ادھر ادھر جاؤ، نہیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ یہ پابندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کیوں لگائی تمہارے لیے اے نبی کی بیویوں، تمہارے لیے یہ پابندی اس لیے ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ ہر طرح کی نجاست کو تم سے دور کر دے اور تمہیں پاک صاف نکھرا کر دے۔ یہاں نبی کی بیویوں کو اللہ نے اہل بیت کہہ کے مخاطب کیا۔ اللہ پہلے ساری آیت کریمہ نبی کی بیویوں کے بارے میں، تم گھروں میں رہو، تم نماز قائم کرنے والی بنو، تم اللہ کے نبی کی بات ماننے والی بنو، تم گھروں کے اندر جو آیات اترتی ہیں ان کی تلاوت کرنے والی بنو۔ اور آگے فرما دیا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری عورتوں سے تمہیں الگ تھلگ اعزاز مقام اس لیے دیا ہے، اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر عام عورتوں کی طرح تم بن جاؤ گی تو کوئی بھی انگلی اٹھائے گا، اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر یہ پابندیاں لگائی ہیں تاکہ کسی کو تمہاری طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ تم پاک صاف ہو کر رہو۔ یہاں اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ نے ازواج مطہرات کو گنا، پھر اہل بیت عمومی طور پر اگر ہم اپنے اور معاشرے اور عربوں کے اندر بھی بالکل یہی دستور چلتا تھا کہ ہم اپنی بیوی کو عموماً کیا کہہ کے لوگوں کے سامنے تعارف کرتے ہیں، میری گھر والی، میری گھر والی۔ اب اسی کو عربی میں اہل بیتی کہہ لیا جاتا ہے، میرے گھر والی۔ اور عورت اگر اپنے خاوند کا کسی کے سامنے تعارف پیش کرتی ہے تو کیا کرتی ہے، کیا کہتی ہے، میرے گھر والا، میرے گھر والا۔ یہ رشتہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی گھر والے ہیں، ایک ہی گھر والے۔ اب یقیناً بعد میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، اعتراض ہو سکتا تھا کہ نبی کی اولاد تو
بچے تو زندہ رہے نہیں، اللہ نے واپس لے لیے، بچیاں بھی آپ کی زندگی میں 3 فوت ہو گئی، ایک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رہ گئی۔ تو یقینی طور پر ہمارے معاشرے میں بھی اور عرب دستور میں بھی بیٹی کی اولاد کو خاندان میں شامل شمار نہیں کیا جاتا۔ بیٹی کی اولاد کو خاندان میں شمار کرتے ہو؟ نواسیوں نواسوں کو کر لیتے ہو؟ آپ کی چاہے بیٹی بہن آپ کے خاندان میں سے ہے، خاندان آپ کا اعلیٰ ہے، لیکن آپ نے اس کی شادی کسی اور خاندان میں کی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس کی اولاد اس خاندان پر متعارف ہوگی، آپ کے خاندان پر نہیں آئے گی۔ یہ تو یہاں اندھیرا ہے نا، جہالت ہے، ہاں جی، کہ بیٹی کے بیٹے کو کیا نام ہے نانا کے خاندان میں شمار کر لیا جائے، تو یہ یہاں کی جہالت ہے نا۔ اور وہ بھی صرف پارٹی پر قبضہ کرنے کے لیے کیا رکھ دیا؟ بلاول بھٹو زرداری۔ حالانکہ بلاول بھٹو کا نواسا ہے، اور نواسے خاندانی نام نہیں لے سکتے، ان کا اپنا خاندان تھا زرداری، وہ زرداری کہلا سکتا تھا۔ لیکن چھوڑیے اس موضوع کو، سیاست کی طرف میں نہیں جاتا، میں تو ایک بات سمجھا رہا تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت نہ کرتے تو آج فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو یا ان کے خامد کو کوئی اہل بیت میں قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر شامل نہ کرتا۔ یہ خطرہ تھا۔ اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر کے نیچے لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ کوئی ان کو کل یہ نہ کہے کہ یہ نبی کے اہل نہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اگر اس اعزاز کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں، ایک واقعہ میں، اللہ کے نبی نے عباس بن عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے سکے چچا ہیں، انہیں بھی اللہ کے نبی نے چادر کے نیچے لے کر فرمایا کہ یہ میرا چاچا میرے اہل میں سے ہے، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر میں لے کر انہیں بھی یہ اعزاز بخشا، اعزازی اہل بیت کے اندر انہیں بھی شامل کیا ہے تاکہ ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کیا جائے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لوگوں ممکن ہے اگلے سال میں تمہارے ساتھ نہ ہوں، یعنی مجھے اللہ سبحانہ و تعالی واپس بلا لے، تو سنو میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس سے محبت کرو، اس سے لگاؤ رکھو، اس کو سیکھو، سمجھو، پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناؤ۔ اور دوسرا وَأَهْلُ بَيْتِي، میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اللہ سے ڈرتا رہنا میرے اہل بیت کے معاملے میں، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے معاملے میں، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے معاملے میں۔ یہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِي یا اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اب اہل بیت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تو صحابہ کرام کے گروہوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی گروہ کا ہے تو وہ اہل بیت کا ہے۔
मैंने अर्ज किया ना, यूं तो जो भी चीज नबी के साथ जुड़ती गई ना वो अपना एक अलग मकाम हासिल करती गई, लेकिन इन मकामात में सबसे बड़ा मकाम अल्लाह ने किनको दिया है? अहले बैत को दिया है। तो अहले बैत की इज्जत करना, तकरीम करना, उनका अजी एहतराम करना, उनके बारे में अल्लाह से दुआएं करना, ये हमारे ऊपर हक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत की वजह से कि वो अल्लाह के नबी के सबसे ज्यादा रिश्तेदारी में करीब तरीन। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उसके बाद अलावा भी बहुत सारे गिरोह हैं मुहाजिरीन और अंसार का, जैसे मैंने अर्ज किया है, अस्साबिकून अल-अव्वलून का जिक्र किया है। तो हर एक का अपना अपना मकाम है। जिस तरह अहले बदर हैं, बदर वालों का अपना मकाम है। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का अपना एक मकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बदर के बारे में, जो बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मन के मुकाबले में खड़े हुए थे, उनकी तौसीफ करते हुए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? बदर वालों को अल्लाह ने आसमान से झांक के देखा और इरशाद फरमाया, ऐ बदर के मुजाहिदो, आज के बाद तुम जो मर्जी करो, मैंने जन्नत तुम्हारे नाम लिख दी। ये बदर वालों का मकाम है, एजाज है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को देखा जाए कि मजमूई सहाबा में, जैसे मजमूई अंबिया में सबसे बड़ा मकाम किनका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मजमूई तौर पर से सारे सहाबा में सबसे आला मकाम रखने वाले हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये बात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के एक बेटे हैं मोहम्मद बिन हनीफा, ये जिन्हें मोहम्मद अल असगर भी कहा जाता है। जो करबला के नामों में एक असगर आता है ना, ये वही मोहम्मद अल असगर है, ये मोहम्मद बिन अली है। इनकी माँ का नाम था हनफिया या हनीफा, उसकी वजह से मोहम्मद बिन हनीफा या हनफिया मारूफ हुई है। मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु रहमहुल्लाह, ये बाद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला हजरत फातिमा की वफात के बाद शादी की गई, तो उससे ये औलाद हुई है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाए, तो ताबी है। फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद मोहतरम यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अब्बा जी, सहाबा में सबसे बड़ा मकाम किसका है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेटा अबू बकर का है रजी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते हैं मैंने पूछा कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला के बाद किनका है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब का है रजी अल्लाह तआला अन्हु। मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि मैं अगर और पूछता ना कि अबू उमर के बाद किनका है, तो मेरे अब्बा जी हजरत उस्मान का नाम ले लेते। इसलिए मैंने तीसरी बार ये नहीं पूछा कि उनके बाद किसका है, मैंने पूछा उनके बाद आपका मकाम होगा ना, उमर के बाद उम्मत में बड़ा मकाम आपका होगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे से फरमाया, नहीं बेटा, मैं तो इस उम्मत के आम कारकुनान की तरह एक कारकुन। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मजमूई सहाबा में सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा किसका गिनवाया? अबू बकर सिद्दीक का रजी अल्लाह तआला। और ये अपनी तरफ से नहीं कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ही बशारतें हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक। कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के हवारी होते हैं। हवारी यानी खुशी गमी में हर लम्हे साथ रहने वाले, यानी तकलीफों में मुसीबतों में साथ देने वाले, हर दुख परेशानी में साथ खड़े रहने वाले। और फरमाया मेरा हवारी अबू बकर है।
जो हर खुशी गमी में मेरे साथ खड़ा रहा। और फरमाया मैंने दुनिया में हर इंसान जिसने भी मुझ पर कोई एहसान किया ना, जिस तरह का भी, मैंने उसका बदला चुका दिया है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसका बदला मैं नहीं चुका सका, उसका बदला मेरा रब ही देगा, और वो है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा के नजदीक भी बड़ा मकाम रखते थे। एक दिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, अंधेरी रात थी, कोई और रोशनी नहीं थी और आसमान के सितारे खूब चमक रहे थे। मैंने पूछा अल्लाह के नबी, इन सितारों जितनी भी किसी की नेकियां होगी? फरमाया हाँ आयशा, उमर की नेकियां इन सितारों से ज्यादा है, तादाद में इन सितारों से ज्यादा हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की नेकियां। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैं चुप कर गई। मेरे ज़हन में तो ये था ना कि अल्लाह के नबी मेरे बाप का नाम लेंगे, अबू बकर का नाम लेंगे। फरमाती है मैं चुप कर गई। अल्लाह के नबी समझ गए आयशा का मकसद क्या था। फरमाया आयशा सुन, अबू बकर की एक रात की नेकियां, अबू बकर की एक रात की नेकियां उमर की सारी जिंदगी की नेकियां उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अबू बकर की एक रात की नेकियां और उमर की सारी जिंदगी की नेकियां बराबर नहीं हो सकती। ये कौन सी रात है? जिस रात में अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी के साथ खारे सौर में थे। ये हिजरत की पहली रात, जब दुश्मन का खौफ भी तारी था, मंजिल मकसूद का भी कोई इल्म नहीं था। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये एक रात की नेकियां उमर की सारी जिंदगी की नेकियां इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हर एक का भाई अपना अपना एक मकाम है, एक एजाज है, मर्तबा है, एक शान है, किस किस का तज़किरा किया जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना अलग एक मकाम रखते हैं। देखिए एक सहाबा का गिरोह और भी है जिन्हें अशरा मुबशरा के नाम से याद किया जाता है। वो 10 सहाबा किराम जिनको अल्लाह के नबी ने एक ही जगह पर खड़े जन्नत की बशारत दी है, एक ही जगह। हालांकि अशरा क्या नाम है, मुबशरा जिनको जन्नत की बशारत दी गई है वो अशरा से ज्यादा है, यानी 10 से ज्यादा है जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। इन 10 को इसलिए अशरा मुबशरा के नाम से याद किया जाता है कि इनको अल्लाह के नबी ने इकट्ठे गिन के नाम लेके अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जरा फिल जन्ना। इस वजह से ये मारूफ हो गए। तो भाई ये कोई एजाज मामूली है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उन खुश नसीबों में शामिल हैं कि जिन्हें जन्नत की बशारत अता की गई है। वैसे हमारे लिए सब ही काबिल एहतराम है, हर एक का अपना एक एजाज है जो किसी और के हिस्से में नहीं आया, लेकिन हमारे लिए सब ही काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। हम ये नहीं कि एक ही साइड लेके दूसरों की तनकीज करें, एक ही तरफ होके दूसरों पर कीचड़ उछालें, नहीं नहीं, हमारे लिए सब मोहतरम है, इसलिए कि नबी के साथ जुड़ने वाले और नबी के मकाम की तरह हर जुड़ने वाले का मकाम अलग ही होता है। तो उनके मकाम का मुकाबला कौन कर सकता है? तो सारे सहाबा मजमूई तौर पर भाइयों काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, काबिल शरफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके औसाफ कुरान मजीद में यूं तो जा बजा बयान किए हैं, लेकिन जो आयत करीमा मैंने शुरू में तिलावत की है बस उसी की तरफ आते हैं। फिर इन सहाबा किराम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अमली लगाओ ताल्लुक, उसकी तरफ 2-4 बातें अर्ज करता हूँ, बात खत्म करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی کنجوس ہے، بڑا ہی بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ آگے سے درود نہ پڑے، اور درود کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بخیل اور کنجوس نہیں بننا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ سب کے سب کافروں کے لیے بڑے ہی سخت ہیں، کافروں کے دشمن ہیں، لیکن رحماء بینہم، ان کے آپس میں بڑے رحم دلانہ انداز ہے، تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دینے والے۔ کیسے انداز میں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت مند خود بھی ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت پر دوسرے اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ضرورت مند خود بھی ہے لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ کس کی ضرورت انہیں مقدم ہے؟ دوسرے بھائیوں کی، صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو رحماء بینہم، ان کے آپس میں بڑے رحم کے رشتے ہیں، محبت کے رشتے ہیں، تعلق کے رشتے ہیں، احترام کے رشتے ہیں۔ کس قدر احترام ہوتا تھا یقین کیجیے، کس قدر احترام ہوتا تھا۔ یہ تو ہمارے ہاں بدبختی اٹھی نا کہ ہم نے ابو بکر و عمر کو علی کا دشمن اور علی کو ابو بکر و عمر کا دشمن بنا کے پیش کر دیا، ورنہ ان میں احترام کی بات دیکھنی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بیٹے نے پوچھا ابا جی نبی کے صحابہ میں سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ کس کا مقام ہے؟ ابو بکر صدیق کا رضی اللہ۔ یہ محبت کی بنیاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نفرت ہوتی تو ابو بکر کا نام لیتے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے آپس میں بڑے رشتے ہیں، محبت کے، احترام کے، اور حقیقت یہ ہے کہ کیوں نہ ہو بھائی، کیوں نہ ہو۔ ابو بکر و عمر نبی کے سسر ہیں، ابو بکر و عمر نبی کے سسر ہیں، اور نبی علی اور عثمان کے سسر ہیں، ہے نا رشتہ مضبوط۔ ابو بکر و عمر نبی کے سسر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان و علی کے سسر، اور پھر علی عمر فاروق کے سسر، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر، وہی جو دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ انہی کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ مانگ لیا بیٹی کا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عرب اب بھی جیسے ہمارے ہاں ہے نا، رشتہ مانگنے کے لیے بندہ خود نہیں جاتا، اپنے ماں باپ کو بھیجتا ہے، وہاں یہ نہیں ہے، خود بندہ چلا جاتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، مجھے رشتہ چاہیے۔ صحابہ کے دور سے بھی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خود جا کے رشتہ مانگ لیتے۔ حضرت بلال آئے، اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اچھا فلاں گھر میں جا، ان کے ہاں نوجوان بیٹی ہے، انہیں جا کر کہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو۔ بلال چلے گئے، جہاں دروازہ کھڑکایا، کون؟ جی بلال۔ بلال تو کیوں آیا ہمارے دروازے پہ؟ ہمیں حکم کرتا ہم تیرے دروازے پہ آ جاتے۔ فرمایا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا، خود نہیں آیا۔ تمہاری بیٹی جوان ہے، میں نے شادی کرنی ہے، اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے، مجھے رشتہ دے دو۔ کہنے لگے بلال ہم انکار نہیں کرتے پر ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ دونوں میاں بھی بیٹھے مشورہ کر رہے آپس میں، کیا کریں؟ شکل و صورت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، خاندان برادری بھی کوئی نہیں ہے، مال دولت وسائل بھی کوئی نہیں ہے، مسجد نبوی میں رہتا ہے، گھر بار بھی کوئی نہیں ہے، اور ہماری بیٹی خوبصورت بھی ہے، خوب سیرت بھی ہے، مالدار بھی ہے، لیکن کرے کیا؟
बेटी ये सारी बातें सुन रही थी, अंदर से बाहर आ गई, कहने लगी किस पे बहस हो रही है? ये मत देखो कि आया कौन है, ये देखो कि भेजा किसने है। भेजने वाले की लाज रखो, मुझे वो मंजूर है जैसे मेरे नबी ने भेजा। तो सहाबा खुद चले जाते थे। बिलाल की बात आई है ना, क्या कमाल थे यार, यकीन कीजिए इनके भी मामलात, ईमानियात, अकीदे, अमल, इखलास कैसा था। इनका एक भाई था हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो का, यमन में रहता था। उसने किसी घर से रिश्ता मांगा और साथ आरोप कराया कि मैं बिलाल का भाई हूं। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमें इनकार नहीं करते, तुम बिलाल के भाई हो, लेकिन एक शर्त है हमारी। शर्त यह है कि अगर बिलाल आकर तेरी जमानत दे देना तो फिर हम अपनी बेटी का रिश्ता तुझे दे देंगे। वो यमन से चला, मदीने आया। यमन से मदीने का एक साइड का रास्ता उस वक्त 6 महीने का था। मदीने आया, मदीने से बिलाल को लिया, यमन गया, 6 महीने और लग गए, 1 साल बाद जा पहुंचा वापस। तो बिलाल रजी अल्लाह तआला को उनके घर ले गया। जी मैं बिलाल को ले आया हूं। उन्होंने कहा बिलाल क्या आप इसकी जमानत देते हैं? कहा हाँ, अगर मेरा भाई मान के रिश्ता देना है तो ये मेरा सका भाई है, मेरा और इसका माँ बाप दोनों एक है, लेकिन अगर दीन, अखलाक, ईमान, किरदार देखना है तो ये बद अखलाक है, बेदीन के सब का बनता है। सफारश कैसी की? तो टोक अल्फाज में सके भाई की भी साइड नहीं ली। अगर दीन देखना है तो दीनदारी वाली कोई चीज नहीं, अखलाकियात देखना है तो बद अखलाक तरीन है, लेकिन मेरा भाई मान के रिश्ता देना है तो है मेरा सगा भाई है, तो वो खुद रिश्ता मांग लेते। हजरत फारूक आजम अली रजी अल्लाह अन्हु के पास चले गए। अली मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे उमर इनकार नहीं करता मैं, लेकिन वो तो छोटी है, उसकी तो उम्र थोड़ी है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाया अली मुझे पता है, लेकिन ये भी सुन, मुझे अब औरतों की ख्वाहिश बाकी नहीं रही है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मुझे औरतों की ख्वाहिश नहीं है। मैं सिर्फ आपकी बेटी से निकाह इसलिए करना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी के रिश्तेदारी में मैं थोड़ा और करीब हो जाऊं, नबी के साथ रिश्तेदारी में मैं थोड़ा और करीब हो जाऊं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हजरत उमर की इस बात के बाद अली ने दूसरी बात नहीं की, अपनी बेटी का निकाह उमर के साथ कर दिया। उमर का ससुर कौन है? तुम उस उमर और अली को दुश्मन एक दूसरे का बना के पेश करते हो, बदबख्त, तो शर्म नहीं आती? इन सहाबा में आपस की किस कदर रिश्ते थे। और आगे देखिए, इमाम जाफर सादिक चौथे इमाम माने जाते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, भाई उन लोगों की कोई गलतियां कसूर नहीं थी, ये तो आज की बदबख्ती खड़ी हुई है। जाफर, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे मुझे अबू बकर ने 2 दफा जना है, मुझे अबू बकर ने 2 दफा जना है। जानते हो कैसे? फरमाते हैं मेरी नानी अबू बकर की बेटी है, मेरी नानी अबू बकर की बेटी है, और मेरी मां अबू बकर के बेटे की बेटी है, अबू बकर की पोती है। मेरी मां अबू बकर की पोती है और मेरी नानी अबू बकर की बेटी है। कहते हैं इस लिहाज से मुझे अबू बकर ने 2 दफा जना है, मैंने अबू बकर से 2 दफा जन्म लिया है। अल्लाह की कसम, वो तो अपनी इस तरह रिश्तेदारियों को गिनवाते थे। ये तो बदनसीबी हमारी कि आज 1400 साल बाद, हाँ जी, भोंकने के लिए हमारी जबानें लंबी हो गई है।
جبکہ اللہ کے نبی نے دو ٹوک فرمایا تھا، لا تسبوا اصحابی، کبھی بھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کبھی بھی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے نا، احد پہاڑ کے برابر تم میں سے کوئی شخص کر دے، اور میرے صحابہ میں سے کسی نے ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہو نا، تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا میرے صحابی کی ایک مٹھی جو کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا، ولا نصفہ، ایک مٹھی بھی چھوڑو، آدھی مٹھی کے برابر بھی اجر نہیں اسے ملے گا جس نے سونا احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دی اللہ کی راہ میں۔ میرے صحابی کی آدھی مٹھی جو خرچ کرنے پر جو اللہ نے اجر اس کو دے دیا نا، وہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہنا۔ اور صحابی ہوتا کون ہے بھائیو؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا اور پھر اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے چاہے ایک لمحے کے لیے ہی اللہ کے نبی کا دیدار کیوں نہ کیا ہو۔ ایک آیا تھا نا، جنگ کا میدان گرم تھا، لڑائی ہو رہی تھی، تلواریں چل رہی تھی، مقابلے جاری تھے، آ گیا کہنے لگا اللہ کے نبی میں پہلے اسلام قبول کروں یا جنگ میں شریک ہو جاؤں؟ فرمایا پہلے اسلام قبول کر پھر جنگ میں جا۔ اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، جا کے لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد میدان میں گئے نا، اپنے ساتھیوں کی میتوں کو، لاشوں کو دیکھا، اس پہ بھی نظر پڑ گئی، تو اللہ کے نبی نے اسے دیکھ کر کیا فرمایا؟ عمل قلیل و اجر کثیر، عمل تو تھوڑا سا کیا پر مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے اجر بے حساب لے گیا، اجر بے حساب لے گیا۔ او بھائیو، ایک لمحے کے لیے دیکھا، آیا اور صرف ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنا ہے، جب وہ قبول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ لگ گئے ہوں گے، 10 منٹ لگ گئے ہوں گے، میں کہتا ہوں گھنٹہ لگ گیا ہوگا۔ میرے نبی کو گھنٹہ دیکھا، جا کے شہید ہو گیا۔ میرے نبی کہتے ہیں عمل تو تھوڑا سا کیا ہے۔ عمل کیا کیا؟ کلمہ پڑھ کے جنگ کی ہے، 2-4 کافروں کو مارا ہوگا، خود شہید ہو گیا ہے، اور فرمایا اجر بے حساب لے گیا، کوئی حساب نہیں اس کے اجر کا۔ جس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر اسی ایمان میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم پوری دنیا کے انسان نبیوں کے بعد مل کے بھی اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبیوں کا مقام تو اپنا ہے نا، نبیوں کے علاوہ پوری دنیا کے انسان مل کے بھی اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے چند لمحے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس لیے میرا رب کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور جب اللہ ان کو انعامات سے نوازے گا نا، ورضوا عنہ، تو وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ٹوک فرمایا، اللہ اکبر، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورۃ الحجرات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، تمہارے دلوں میں جما دیا ہے۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے کفر کو، نافرمانی، بغاوت کے کام۔ وہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ضمانت دی، اولئک هم المؤمنون حقا، اگر دنیا کے اندر کوئی سچے مومن ہے نا، اولئک وہی ہے۔ لو ان کے ایمان کی گارنٹی ضمانت آ گئی، ان کے بعد کسی اور کے ایمان کی کوئی گارنٹی اور ضمانت اللہ نے نہیں دی ہے۔ وہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفات و خصوصیات کی بنیاد پر کہہ دیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہ وارث ہیں کس چیز کے؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جنہیں میرا رب جنت الفردوس کا وارث قرار دے، اس کے بارے میں آج کوئی زبان بکواس کرے، اللہ کی قسم وہ حق یہ رکھتا ہے کہ اس کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا جائے۔ لیکن ان کی شان میں کیا فرق آتا ہے؟ چاند کی طرف، ستاروں کی طرف تھوکنے والے کی تھوک اپنے منہ پہ ہی آئے گی، یہ ان کی اپنی ہی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ایمان لائے تو بھائیو ہر معاملے میں مقدم تھے، عمل کیا کمال تھے، نبی کا اشارہ ہوتا اور اللہ کی قسم اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان کے ایمان کو تو ہی دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، باقی لوگ اگر اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح اے نبی کے ساتھیوں تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ قرار پائیں گے۔ میرے نبی کے ساتھیوں جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ بنو گے۔ اللہ نے معیار قرار دیا، قصبٹی قرار دی، آئیڈیل قرار دیا ان صحابہ کرام کو ایمان کے لیے کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو پھر ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اب وہ ایمان میں کیسے تھے؟ بس ایک دو واقعات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کیسا ایمان تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ مسجد میں صحابہ تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے تھے، اللہ پر ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سامنے آ کر بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں انگلی میں انگوٹھی ہے سونے کی، ہاتھ میں انگوٹھی ہے سونے کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب کر لیا، پاس بلا کے ہاتھ پکڑا، انگوٹھی کھینچ لی انگلی سے اور اسے سائڈ پہ پھینک کے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ پکڑا دیا جائے؟ بس اتنی سی بات، کوئی لمبا چوڑا لیکچر تقریر نہیں، صرف اتنی بات، کیا پسند کرتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں آ جائے؟ اوے دلہو، سسرال سے ملنے والی سونے کی انگوٹھیاں پہن کے فخر جتلانے والوں، کیا پسند کرتے ہو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا انگارہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے؟ یہ سسرال کی طرف سے تمہیں ملنے والی سونے کی انگوٹھی نہیں ہے، یقین کیجئے جہنم کی آگ کا انگارہ ہے۔ اور کہا میں نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی ہے، انگوٹھی بنانی ہے تو چاندی کی بنوا لو، ان کے بھی پیسے بچیں گے اور آپ بھی گناہ جرم سے بچ جائیں گے۔ جیسے کہو سونا ہی دینا ہے اس کے برابر کوئی اور چیز دے دو، اور بہت ساری چیزیں۔ خیر میرے نبی نے سائڈ پہ پھینکی اور اتنی بات اللہ کے نبی کہہ کے اٹھ کے اندر چلے گئے اپنے کمرے میں، حجرے میں۔ اب ساتھیوں نے اس صحابی کو سمجھایا بھئی اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ سونا مرد کے لیے حلال نہیں ہے، بس مقصد پورا ہو گیا، سمجھ آ گئی مسئلے کی، لہذا یہ تو انگوٹھی اٹھا لے، تیرے لیے منع ہے نا، بیوی کو دے دینا،
बच्चियों को घर जाके दे देना, सदका कर देना। अरे बेच के कोई और चीज ले लेना, कीमती है ना, उठा लो। अल्लाह की कसम ईमान देखिए, काश अल्लाह ईमान ऐसा हमें भी अता कर दे। सहाबी आगे से रोना शुरू हो गए, रोते हुए कहते हैं, यारो मुझे किस बात का मशवरा देते हो, जिस चीज को मेरे नबी के हाथों ने फेंक दिया, मेरे हाथ जुर्रत कैसे करे उस चीज को उठाने की। मेरे हाथों में हिम्मत नहीं है कि उस चीज को उठाऊं जिस चीज को मेरे नबी के हाथों ने फेंक दिया। यह है ईमान, अल्लाह की कसम। दुनिया की हिर्स और लालच में मैं और आप दुनिया की हिर्स और लालच छोड़िए, यकीन कीजिए गिलास, पानी के गिलास पे सबील पे खड़ा है, पिए जा रहा है, गटागट गाड़ियां खड़ी हैं, मोटरसाइकिल वाले खड़े हैं, पैदल चलने वाले, पिया कि नहीं मुहर्रम में सबने, इल्ला मन रहिम रब्बी। हम तो गिलास पानी के पीछे, शरबत के गिलास के पीछे डामाडोल कर बैठते हैं। अपना ईमान सोने की अंगूठी है। ऐसा ईमान होना चाहिए। मेरे नबी ने मुहर्रम के रोजों के बारे में क्या फरमाया? फरमाया रमजान के बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजे किस महीने के हैं? शहरुल्लाहिल मुहर्रम। अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे अल्लाह को रमजान के बाद सबसे ज्यादा पसंद है। फिर क्या जी? ओ जी, करबला में अहले बैत का पानी बंद कर दिया गया था, लिहाजा एहसास, भाई एहसास, प्यासे रहोगे तो एहसास होगा ना। शरबत की सबीलें लगा के तो एहसास नहीं होगा। नवासे के दर्द को महसूस करने के लिए उसके नाना की सुन्नत को अपना लेते, उस दिन रोजा रखते ना। मेरे नबी तो 9-10 का रोजा रखा करते थे। ताकीद की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खैर, हम तो यकीन कीजिए चावलों की प्लेट पे हमारा ईमान डुल जाता है, शरबत के गिलास पे डुल जाता है। सहाबी रसूल देखो, कीमती चीज है सोना, काम मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा जिस चीज को मेरे नबी के हाथों ने फेंक दिया। अल्लाह के नबी बाजार से गुजरे, आपकी नजर पड़ गई, किसी ने कमरे के ऊपर कमरा बनाया, चौबारा, जगह थोड़ी हो ना तो बंदा बना लेता है ना जरूरत के लिए। मेरे नबी की नजर पड़ गई। आपने फरमाया ये किस दुनियादार ने कमरे के ऊपर कमरा बनाया है? बस आपने इतनी ही बात कही, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर तकरीर नहीं की। आप तशरीफ ले गए, वो आया, लोगों ने बताया अल्लाह के नबी गुजरे थे और इसे नापसंद किया है। अल्लाह की कसम, वो अल्लाह के नबी के पीछे आकर वजह नहीं पूछी कि अल्लाह के नबी वजह के आपने क्यों नापसंद किया। ऊपर चढ़ा, मलिया मेट कर दिया, फिर अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के नबी वहां से आप गुजरे थे, आपने वो मेरा कमरा देखा, आपने नापसंद किया। फरमाया हाँ, तू दुनियादार कब से बन गया? कि लगा अल्लाह के नबी उसे गिरा के ही आपके पास आ रहा कि जिस चीज को आपकी निगाहों ने नापसंद कर दिया था वो कभी मेरे फायदे की नहीं हो सकती, मुझे फायदा नहीं दे सकती। ये ईमान था सहाबा का। सहाबी जा रहा है, अल्लाह के नबी से मुलाकात हो गई, उसने साफा लिया हुआ था, हमारे हम ही साफा ले लेते हैं, मुख्तलिफ कलर्स का, रंगों का, फूल बूटों का। हमने फरमाया ये कैसा औरतों वाला कपड़ा लेके आ गया? हालांकि उसने सिर्फ कंधे पे रखा हुआ था या पगड़ी बांधी हुई थी, पहना हुआ नहीं था। फिर नबी ने फरमाया ये कैसा औरतों वाला कपड़ा लेके आ गया? वो वहीं से मुड़ा, अपने घर गया, चूल्हा जल रहा था, सर से उतार के चूल्हे में डाल दिया। अगले दिन फिर मुलाकात हो गई। अल्लाह के नबी ने पूछा वो तेरे कल वाले साफे का क्या बना? अल्लाह के नबी उसको तो मैंने जला दिया था। और मैंने ये तो नहीं कहा था कि जला दो, मैंने कहा औरतों वाला कपड़ा है, मर्दों को अच्छा नहीं लगता, बीवी को दे देता, बेटियों को दे देता, तुझे जरूरत नहीं थी सदका कर देता, मैंने जलाने का तो नहीं कहा। अल्लाह के नबी आपने नापसंद कर दिया था ना, फिर मैं उससे फायदा कैसे उठा सकता था?
میں گھر میں کیسے دے سکتا تھا، بچیوں کو کیسے دے سکتا تھا، جس چیز کو آپ کی نگاہوں نے ناپسند کر دیا۔ اللہ کی قسم، جیسے اللہ کے نبی ناپسند کر لیتے، صحابہ اسے کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور جو نبی کی پسندیدہ چیز ہوتی نا، صحابہ اس کے بارے میں اپنی زبان پہ ایک کلمہ بھی نہیں لے کے آتے تھے۔ ابو بکر نبی کا پسندیدہ ہے کہ نہیں؟ عمر نبی کا پسندیدہ ہے کہ نہیں؟ عثمان نبی کا پسندیدہ ہے کہ نہیں؟ پھر ہماری جرت کیسے ہوتی ہے جن کو نبی نے پسند کیا ان کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کریں؟ ہمارا بھی ایمان کا تقاضا ہم سے یہی ہے کہ ان کا نام آئے تو بس محبت سے یہی نکلنا چاہیے، رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم۔ بس یہی ایک دعا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کا دیدار نصیب کرا دے، اہل بیت سے ملاقات کروا دے۔ اللہ قیامت کے دن ان صحابہ کے دامن میں، پڑوس میں ہمیں کوئی کونا دے دے تاکہ ہمارے بیڑے بھی پار ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔